نکاح کی اغلاط، یہاں سے ان غلطیوں کو بیان فرما رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر نکاح سے متعلق ہے۔ نکاح کے بارے میں سب سے بڑی غلطی تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ دولہا دلہن اپنی اصل زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ کس نیت کے ساتھ ہمیں اس رشتے میں درج ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سے نکاح پڑھاتا ہوں، بارہا دولہے سے نکاح کرتے وقت، اسے پڑھاتے وقت 2-4 منٹ کی بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں، سوائے رسمی جواب کے کوئی جواب نہیں، پتہ ہی نہیں ہے نکاح کیوں کر رہے ہیں۔ بعضوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ماں باپ نے رشتہ کر دیا اس لیے نکاح کر رہے ہیں، بعض سوچتے ہیں کہ یہ ایک ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، بعضوں کے ذہن میں یہ ہوتی ہے دنیا کرتی ہے ہم بھی کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے تو لوگوں کے طعنوں کا شکار ہونا پڑے گا۔ بہرحال کوئی مناسب نیت نہیں ہوتی، حالانکہ ہونی چاہیے۔ شریعت میں غور کرنے سے اور علماء کی تصریحات کے مطابق، جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں، اسی طرح دوسرے فقہا نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ آدمی جب نکاح کرنے لگے تو اس کی چند نیتیں تو کم از کم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی نیت تو اس کی یہ ہو کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، تو پہلی نیت اتباع سنت کی ہونی چاہیے، اور دوسری نیت ہونی چاہیے تحسین فرج، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پاک دامن نہ رہوں، میں گناہ سے محفوظ رہ سکوں، اس لیے کہ اس زمانے میں خاص طور سے اس زمانے کے اندر آدمی کا بغیر نکاح کے گناہ سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے تکثیر امت، تاکہ امت میں کثرت ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو، خوب بچے جننے والی ہوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا۔ یہ 3 بنیادی نیتیں تو ہونی ہی چاہیے۔ نمبر 1 اتباع سنت، نمبر 2 تحسین سنت کا اتباع، نمبر 2 پاک دامنی، اور نمبر 3 امت کی کثرت اور بڑھوتری۔ یہ 3 نیتیں تو ہونی چاہیے۔ یہ جو تیسری نیت ہے امت کی بڑھوتری، اس میں اولاد کی بھی ہو گئی، توالد و تناسل، نکاح ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ان نیتوں کے ساتھ کوئی نکاح کرے گا تو جو نکاح ایک دنیاوی معاملہ ہے، لیکن نیت نیک سے وہ دینی معاملہ بن گیا، عبادت بن گیا، اور جب یہ نیت نہیں تو اتنا بڑا معاملہ دین سے خالی رہا۔ نکاح ہو گیا، اب نکاح ہو جانے کے بعد جب مرد اپنی عورت کے پاس جاتا ہے شب زفاف کے اندر، اسے یہ پتہ نہیں کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، کیا دعا اس کی ہونی چاہیے۔ عام طور سے جب میں نکاح پڑھاتا ہوں تو دولہے کو بتا دیتا ہوں کہ سنت اور مسنون طریقہ اس وقت کا کیا ہے، کون سی دعا ہونی چاہیے۔ لوگ شکایات کرتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، لوگ شکایات کرتے ہیں کہ تندرست اولاد نہیں ہو رہی، لوگ شکایات کرتے ہیں ہو تو گئی لیکن آسیب میں گرفتار ہیں، نہ جانے طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سنت کے مطابق عمل نہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہتمام نہ کیا تو ظاہر پریشانیاں تو آنی ہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کے قریب جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے۔ سب سے پہلے تو دعا بتائی اس مرحلے کی کہ عورت مطیع و فرمانبردار بن جائے۔ فرمایا کہ پیشانی کے بال پکڑ کر دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علی۔ اے اللہ میں آپ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر آپ نے اس کو پیدا فرمایا ہے اور رکھا ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس شر سے جس پر اس کی جبلت ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر اس پر عمل کر لے تو بیوی اس کے ہاتھ تلے کی ہو جائے گی، اس کی مطیع و فرمانبردار ہو جائے گی۔ اب دوسرا مرحلہ جب وہ عورت کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس وقت سطر کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ بھی ہیں کہ اللہ ہماری یعنی میاں بیوی کی شیطان سے حفاظت فرما، اور اس اولاد کی بھی جو آپ نے ہمارے لیے مقدر میں لکھ رکھی ہے اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرما۔ جب آدمی اپنے اس عمل سے فارغ ہو جائے، عورت کا
کے قریب جانے جب وہ علیحدگی اختیار کر رہا ہے، ہٹ رہا ہے، تو اس وقت یہ ایک دعا ہے جو دل میں پڑھی جاتی ہے، وہ بھی حدیث شریف میں آتی ہے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، اے اللہ وہ اولاد جو آپ نے اس عمل کے نتیجے میں ہمارے لیے مقدر فرما رکھی ہے اس میں شیطان کا حصہ مقرر نہ فرمانا۔ بتائیے جب یہ اہتمام ہوں گے کیا پھر پریشانیاں آ سکتی ہیں؟ اور اگر اللہ کے چاہنے سے اور تقدیر کے لکھے سے آ بھی گئی تو ایسی نہیں ہوں گی جس سے ہم اور آپ، ہماری آپ کی دنیا اتنی متاثر ہو کہ پھر آدمی بالکل یہ چاہے کہ کہیں ڈوب کے مر ہی نہ جاؤ، کہیں موت آ جائے مجھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حالات ایسے ہو گئے آل اولاد کی طرف سے۔ اسی طرح کی اغلاط اس میں نکاح کے اغلاط میں آگے آئیں گے انشاءاللہ، کل اس کو میں زبانی پڑھ کر سناؤں گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ